نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ۔ کہا انہوں نے کیا آپ بناتے ہیں زمین کے اندر ان کو جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو پیدائش سے قبل ہی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اظہار کیا، اور یہ اظہار کرنا کوئی مشورے کے طور پر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں بناؤں کہ نہ بناؤں یا بنانا کیسا رہے گا۔ اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مشورہ تو وہ کرتا ہے جس کا علم اور اس کی بصیرت کمزور ہو، کہ معلوم نہیں ہے صحیح کون سا میں کام کروں تو اس میں فائدہ ہوگا، یا بظاہر فائدہ نظر آ رہا نقصان بھی ہو سکتا ہے، یا اس لیے مشورہ کیا جاتا ہے کہ حقوق اس میں کئی لوگوں کے مساوی ہوتے ہیں، سب شریک ہوتے ہیں، تو سب سے بات کرتے ہیں تاکہ سب کا مشورہ اس میں شامل ہو جائے، ساروں کی بات سامنے آ جائے، اس لیے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ اللہ کا علم بھی کامل ہے، اس کی بصیرت بھی کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مساوی بھی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا صرف اور صرف انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور انسان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ شرافت اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو عطا کی ہے کہ اس کی پیدائش سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ آسمان، زمین اور کائنات کی باقی چیزیں بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کو پہلے سے تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ شرافت اور یہ عزت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو، حضرت آدم کو اور اولاد آدم کو عطا فرمایا
کہ پیدائش سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ اگرچہ مفسرین کرام نے لکھی ہے یہ بات کہ بظاہر اللہ تعالیٰ نے مشورے کی صورت ہی بنائی تاکہ لوگوں کو مشورے کی تعلیم ہو جائے، پتہ چل جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کاموں میں آپ مشورہ کیجئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تو براہ راست وحی کے ذریعے سے کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی مشورے کی تعلیم دی تاکہ مشورے کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہو جائے، اس کے مطابق وہ اپنے کام کریں، اپنے فیصلے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کرامت، شرافت، عزت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے پہلے ہی اس کا اظہار کیا۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو پہلے سے موجود ہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے، اور جنات بھی پہلے سے موجود ہیں۔ ملائکہ کہا جاتا ہے فرشتہ، جسے اردو میں کہتے ہیں ملک کی جمع ملائکہ، جسم نورانی، یہ ایک نورانی اجسام ہیں، یتشکل باشکال المختلفۃ، یہ مختلف شکلوں میں سامنے آتے ہیں، اور ان کے ہاں مرد و زن کا تصور نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام ان کے ذمہ لگائے ہیں جو ڈیوٹیاں یہ ادا کیا کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم دیتے ہیں یہ نافرمانی کرتے ہی کوئی نہیں ہے اس میں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اللہ کے حکم پر یہ عمل کرتے ہیں، بس ختم۔ تو فرشتوں کا باقاعدہ وجود ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب بنانے کو، اور یہ خلیفہ کئی قسم کا ہوتا ہے، اصل کے قائم مقام، اصل کی عدم موجودگی میں کام کرنے والا، یا اصل خود موجود ہے، اس کی موجودگی میں جو اس نے ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ بھی خلیفہ ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ خلیفہ استعمال کیا، اس خلیفے کا مطلب یہ ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرے احکامات کو اور میری شریعت کو پہنچائے گا بھی صحیح اور نافذ بھی کرے گا۔ ورنہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کوئی کمزور نہیں ہے کہ اللہ کو خلیفے کی ضرورت پڑے، کہ اللہ کا نائب ہو جو کرے، نہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی اور کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں۔ خلیفہ یعنی میرے احکامات کو وہ نافذ کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نظام ہے، جو انتظام ہے، وہ خلافت کا نظام اور انتظام ہے۔ اللہ کو یہی نظام پسند ہے، باقی نظام بندوں کے بنائے ہیں۔
اللہ نے جس نظام کے تحت انسان کو بنایا ہے وہ خلافت کا نظام ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے اللہ نے خلیفہ فرمایا، اور سورہ صاد 23ویں سپارے میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ اور خلیفہ وقت کا کام کیا ہے؟ بلکہ ایک اور آیت کا حوالہ میں دیتے ہوئے بات آگے چلوں۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو اپنی خلافت عطا کریں گے، خلیفہ بنیں گے۔ اور جو خلیفہ مقرر ہوگا اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے، اسلام کی شکل میں ہے، شریعت کی شکل میں ہے، اس نظام کو اللہ کے بندوں میں نافذ کرنا ہے۔ یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی لشکر روانہ کیا تو ان کا امیر بنایا، سردار بنایا، چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہیں، کہ فلانے کام کے لیے جا رہے ہو، یہ تمہارے سربراہ اور خلیفہ ہوں گے، یہ جتنا انتظام ہے وہ سارا یہ سنبھالیں گے، ان کی نگرانی میں تم نے کرنا ہوگا۔ اور اس کی اتنی اہمیت بٹھائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اب یہ اللہ کا جو نظام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا ہے، یہ اس کو نافذ کریں گے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اسلام میں ہمیشہ خلافت کا تصور رہا ہے، اور اسی کے اندر خیر اور اسی کے اندر بھلائیاں ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا، جب اس بات کا اظہار ہو گیا فرشتوں کے سامنے تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین کے اندر ان کو بنانے لگے ہیں جو یہاں فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائیں گے، فساد مچائیں گے یہاں پر۔ وہ تو خرابی دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک بدعقیدگی کی اور ایک بدعملی کی۔ بدعقیدگی کی خرابی کو انہوں نے من یفسد فیہا سے بیان کیا۔ بدعقیدگی بھی فساد کا ایک مستقل ذریعہ ہے۔ بدعقیدگی، اس سے بھی فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارہ سورہ اعراف میں اپنی توحید کا ذکر کیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ساری چیزیں۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو ہی پکارو، تضرعاً، گڑ گڑا کر، خفیتاً، آہستہ آہستہ اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ ان آیات کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ کے علاوہ جب کسی اور کو پکارو گے، اللہ کے علاوہ جب کسی اور کی عبادت کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ تو بدعقیدگی، شرک، یہ ایک بہت بڑا فساد ہے، اس سے بڑا فساد ہے ہی کوئی نہیں۔ اور انہوں نے یہ جو بات کہی
کیا آپ ان کو بنانے لگے ہیں جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے؟ یہ بات انہوں نے کوئی اعتراض کے طور پر نہیں کہی، اعتراض کے طور پر نہیں کہی، بلکہ اللہ رب العزت کی حکمت جو انسان کی پیدائش میں ہے اسے دریافت کرنا چاہتے تھے کہ بظاہر ہمیں تو کوئی اتنا فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ پہلے جنات موجود ہیں جن کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ موجود ہے، لیکن وہ تو فساد مچاتے ہوئے اور خون ریزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اب بھی جو انسان بنایا جا رہا ہے، انسان پیدا کیا جا رہا ہے، اس انسان کے اندر بھی خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے، تو یہ بھی تو ویسے ہی کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو آپ کی جو تسبیح ہے، آپ کی جو تحمید ہے، آپ کی جو پاکیزگی ہے، وہ تو ہم بیان کر رہے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو پھر انہیں کیوں بنایا جا رہا ہے اور پیدا کیا جا رہا ہے؟ بطور مصلحت معلوم کرنے کے فرشتوں نے اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار یہ کیا، ان الفاظ میں کیا، تو اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان یہ کام کرے گا؟ جنات سے اندازہ لگایا انہوں۔ اور دوسری بات، خود لفظ خلیفہ یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا۔ تو نفاذ کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں بعض لوگ نہ ماننے والے بھی ہوں، کہ دونوں احتمال ہیں، مانیں گے نہیں مانیں گے۔ بھئی جو نہیں مانیں گے تو ان کے لیے باقاعدہ نمائندہ منتخب ہے جو منوائے گا، جو سمجھائے گا، جو ان کو راہ راست پر لائے گا۔ لفظ خلیفہ خود اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا تو فرشتے خود بخود اس لفظ سے سمجھ گئے کہ انسانوں میں جہاں ماننے والے ہوں گے وہاں بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو نہ ماننے والے بھی ہوں گے، فساد مچانے والے بھی ہوں گے، بدعملیاں کرنے والے بھی ہوں گے۔ ہم حاضر ہیں اس کے لیے۔ تسبیح کہا جاتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہر اس عیب سے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، کوئی بھی عیب، کوئی بھی نقص جو اللہ کی شایان شان نہیں، اس سے اللہ کو پاک بتلانا یہ تسبیح ہے، اور تمام تر خوبیاں اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ تحمید ہے۔ تو پروردگار، ہم تسبیح آپ کی بیان کرتے ہیں، تحمید آپ کی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، صرف عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، ہمارا تو عمل بھی ٹھیک ہے، عمل کے لحاظ سے بھی ہم آپ کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو جواب دیے ان کی اس بات کے۔ ایک انداز ہے حاکمانہ اور ایک انداز ہے حکیمانہ۔ حاکمانہ انداز میں تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ختم۔ یہ حاکمانہ انداز، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ اور جو حکیمانہ جواب ہے وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ اگلی آیات میں بیان کیا۔ فرمایا پوری حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش میں اللہ نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں، کہ اگر تمہیں بظاہر کچھ نقائص نظر بھی آئیں تو اللہ نے ان میں فوائد اور خوبیاں بھی تو بہت رکھی ہیں نا، وہ بھی تو بہت رکھی ہیں، کہ اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو تمہارے اندر تو نافرمانی کا مادہ ہی کوئی نہیں ہے،
انسان جس کے اندر ہم نے قوت شہویہ بھی رکھی ہے، غضبیہ بھی رکھی ہے، شہوات بھی ہیں، غصہ بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، کیا سے کیا اس انسان کے اندر رکھا گیا، اس کے باوجود جب وہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کے عبادت کرے گا، فرمایا اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے کہ تمہیں تو مخالف سمت کھینچنے والی کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو انسان وہ تو گھرا ہوا ہوگا ہر طرف سے، لیکن پھر ایک اللہ کی آواز، اس کے منادی کی آواز پر سب چھوڑ کر جب مسجد کی طرف آئے گا تو فرمایا ہمیں اس کی عبادت کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ لیکن اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو اس کی عبادت زیادہ مزہ دیتی ہے کہ جو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں۔ پھر اس کا تفصیلی جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں دیا ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو بھی حقیقی معنی میں خلیفہ فی الارض بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ شریعت پر عمل کرنے والے ہوں اور اللہ کی شریعت کو ہم نافذ کرنے والے ہوں، اور انسان کو جو احترام اللہ نے دیا، اللہ وہ احترام ہم سب کو دونوں جہانوں میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔